الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم وقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک عطا کیا۔ رمضان المبارک میں جہاں اعمال کے بہاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں، وہیں پر نفل عبادت کا ثواب بھی اللہ رب العزت فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ جہاں فرض کی بات آئی تو غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر اللہ رب العزت ہمیں اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ عزیزو، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی فضیلتوں والا، بڑا ہی عظمتوں والا ہے۔ اس میں ہر ایک کام کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ جہاں پر دیگر اعمال کی اپنی اپنی فضیلتیں بتائی گئی ہے، وہیں پر صدقہ خیرات کرنا، اس کی بھی اپنی ایک بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو اس میں اور مزید اضافہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو احادیث مبارکہ میں من الریح المرسلہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر عام ہوتی تھی کہ آپ کی سخاوت سے، آپ کے صدقہ و خیرات کرنے سے ہر شخص، ہر ضرورت مند فائدہ اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی سائل کو ہرگز واپس نہیں لوٹاتے۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت انہیں دیتا اس وقت اسے ضرور عطا فرماتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں ثواب ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اسے ہم ضرور بھی ضرور صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ضرور بھی ضرور خرچ کیا کریں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو اور مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو اسی مال میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا، اللہ رب العزت اس کی دوسری مثال بیان فرما رہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ان لوگوں کی مثال کو کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کیا ایسا لوگوں کا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دگنا کر کے دیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آگے اس آیت مبارکہ میں فرمایا
واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں اور مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ بہت سارے احباب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو ہمارا اپنا مال کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ رب العزت صدقہ و خیرات میں مزید اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں احادیث مبارکہ میں تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس میں ضرور بھی ضرور تمہارے لیے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کا ضامن ہوگا، اللہ رب العزت اسے تمہیں نعم البدل کی شکل میں روز قیامت روز محشر عطا کرے گا۔ تو یہ ڈر ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ ہم مال جو کچھ بھی خرچ کریں گے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اگر کچھ چیز انویسٹ کر کے رکھیں، کوئی رقم ہم انویسٹ کر کے رکھیں، محفوظ کر کے رکھیں، تو ہمارے پاس وہ ہم اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، لیکن جیسے ہی ہم وفات پا جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کا مالک وارثوں میں سے کوئی ہو جاتا ہے، لیکن وہ مال جو ہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا ضامن اللہ رب العزت ہوگا، جس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اس کا ضامن اللہ رب العزت ہوگا، کہ اس کا تمہیں ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب آخر میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، اور اس میں اپنی جانب سے اپنے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم ضرور بھی ضرور غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کی سعادت و برکتوں سے فائدہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، مسکینوں کی مدد کرنے کی اور صدقہ و خیرات کے ذریعے سے آخرت کا بہترین سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔